ایک سوال ہے جی کہ واٹ از دی امپورٹنس آف حجاب فار وومن، حجاب کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بارے میں خاص طور سے بتائیں کہ ہیڈ سکارف کس حد تک ضروری ہے؟ یہ جو حجاب، پردہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید نے بالکل اختیار نہیں کیے. یہ الفاظ بعد میں ہمارے ہاں رائج ہوئے. قرآن مجید کی جو سورہ نور ہے وہ مردوں اور عورتوں کے آپس میں ملنے کے آداب بتاتی ہے. یعنی اس کے لیے صحیح لفظ یہ ہے کہ ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں کہ جب مردوں عورتوں کو ملنا ہو تو کن چیزوں کا خیال رکھا جائے. اور وہ چند چیزیں ہیں. مثلا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب گھروں میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں، پہلے اپنا تعارف کرائیں. اگر گھر کے لوگ کسی ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ ملنا نہیں چاہتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت واپس چلے جائیے، تو دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر واپس آ جائیے. اجازت کے بغیر اور کسی کی مرضی کے بغیر دوسرے کے گھر میں نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ عورتیں اور مرد اگر گھروں میں، گھروں سے باہر، دفتروں میں، قرآن مجید نے اس کے لیے بیوت غیر مسکونہ کے لفظ استعمال کیے ہیں، سرائے ہے، ہوٹل ہے، دوسری جگہ ہیں، وہاں ملنا جلنا ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر مردوں سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں. اس کے لیے غض بصر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نگاہوں میں پستی ہو، تاڑنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے، خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے، یہ بات عورتوں کو بھی کہی ہے. دوسری بات یہ کہی ہے کہ ہمارے دین میں چونکہ عفت اور عصمت کی بڑی اہمیت ہے، غیر معمولی اہمیت ہے، ہم بیوی کے سوا کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق کو کسی حال میں گوارا نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے مردوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کو جب یہ بات کہی گئی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان کا لباس باکرینہ ہو اور کوئی میلان غلط پیدا نہ ہونے پائے ملنے جلنے میں. یہ دونوں باتیں مردوں کو بھی کہی ہیں، عورتوں کو بھی کہی ہیں. اس کے بعد دو باتیں صرف عورتوں کو کہی ہیں. ایک یہ کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، وہ اس کو ڈھانپ کر رکھیں. اور دوسرے یہ کہ عورتیں زیبائش کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، بناؤ سنگار کرتی ہیں، اور عام طور پر سادگی سے بھی رہتی ہیں. اگر وہ عام سادگی کے ساتھ دفتر جا رہی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر جس طرح کے تقریبات وغیرہ میں ہوتا ہے، انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو پھر اپنے زیب و زینت کی نمائش ایک خاص دائرے سے باہر کے مردوں کے سامنے نہ کریں. اور اگر اس زیب و زینت کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے تو اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا کسی جگہ کو نمایاں نہ کریں. یہ باتیں ہیں جو قرآن نے کہی ہیں، یہ آداب بتائے گئے ہیں. ان کو ہی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ان کے سوا کوئی بات نہیں کہی. یعنی نہ قرآن مجید سر کے بالوں میں سے کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے کہتا ہے، نہ اس نوعیت کی کوئی بات کہتا ہے. وہ صرف یہ چار باتیں کہتا ہے. تو یہ چاروں باتیں ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنے سامنے رکھیں.